بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 28 اکتوبر اور منگل کا دن۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی، بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ صاحب، عزیر بھنڈاری سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور حسنین سنبل صاحب ان کے نام دیے گئے ہیں۔ سینیٹر مشعل یوسف زئی بھی شامل ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ان کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ آج ملاقات ہو جائے گی اگر اس دوران مزاج یار میں تبدیلی نہ آئی، کیونکہ کور کمانڈر پشاور سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی ملاقات ہو چکی اور یہ ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ برف پگھلی ہے اور ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گیا ہے، اور یہ خبر یقیناً ان تمام لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج گیا یا کل گیا، اور بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں، بہت کچھ کیا جا رہا تھا، اور بہت زیادہ ایک غیر ضروری طور پہ بازاری زبان بھی استعمال کی جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ ایک نوجوان ہے، ایک عام شہری ہے، کوئی لوٹ مار کرنے والا نہیں، بڑے سیاسی خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی اس کی مل نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی مال دولت اس نے لوٹا ہوا اربوں روپے کا اس کا وہ نہیں ہے مال و اسباب نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اثاثے نہیں ہیں، اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس لیے مخالفت کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے لیڈر پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیئر ہے اور وہ لوٹا کریسی پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے وہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے عوام کے مفادات کو دیکھ رہا ہے، اور جو صحیح ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور جو غلط ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے، تو شاید اسی لیے انہیں دھمکیاں بھی زیادہ دی جا رہی ہیں۔ بہرحال تو یہ تو ایک امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے اور ان کی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، اور یہ ملاقات اطلاعات کے مطابق بہت اچھی رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو خبر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک دلچسپ خبر آپ کو دیتا ہوں کہ اتنے مقدمات بنا لیے ہیں کہ اب نہ پولیس کو پتہ ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے، نہ بنانے والوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، کتنے مقدمات کس کس عدالت میں چل رہے ہیں، اور کتنوں میں وہ بری ہو چکے ہیں، کتنوں میں وہ سزائیں ہوئی ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر آئی ہے کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں مقدمات کا اور مسلسل کر رہے ہیں، اور کل ایک اسلام آباد پولیس نے نااہلی کا مظاہرہ کیا، بلکہ جو حکم ہوتا ہے بس ایک حکم ہوا ہے، اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو، FIA ہو، کہ آپ نے دبا کے رکھنا ہے۔ تو کل تھانہ ترنول کے مقدمہ تھا اور مجسٹریٹ شبیر بھٹی صاحب تھے، انہوں نے 27 فروری 2024 کو بری کر دیا تھا عمران خان صاحب کو ایک مقدمے میں، تھانہ ترنول کے مقدمے میں، لیکن اسلام آباد پولیس نے 27 فروری 2024 کے مقدمے میں، جس میں وہ بری ہو چکے تھے، تو اسلام آباد پولیس نے عمران خان کے خلاف چالان جمع کروا دیا عدالت میں اس مقدمے کا جس میں وہ بری ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے، ان کی دماغی حالت کس قسم کی ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اسی طریقے سے اکتوبر 99 کا لگا ماشاء اللہ لگا، جب پرویز مشرف صاحب نے لگایا تو اس دوران صدیق الفاروق صاحب پکڑے گئے اور ان کو پکڑ لیا، مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو باقی بھی بہت سارے لیڈر گرفتار ہوئے، اور نواز شریف صاحب تو انہوں نے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، انہوں نے تو اپنا ڈیل کی، 10 سال کا ایگریمنٹ کیا، NRO لیا، معافی مانگی 10 سال کے لیے مشرف صاحب سے، اور سیاست میں حصہ لینے کے لیے توبہ مانگی، اور 10 سال کے لیے وہ چلے گئے سرور پیلس جدہ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنے تمام ملازمین کے ساتھ، خانساموں کے ساتھ اور دودھ دہی کے ساتھ، سب وہ چلے گئے واپس جدہ چلے گئے سرور پیلس۔ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے، باقی جو رہنما گرفتار ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اور اسی دوران اکتوبر 99 کا مارشل لا چلتا رہا، جو لوگ تھے گرفتار وہ رہا ہوتے گئے۔ ایک دن اچانک پتہ چلا کہ کسی جگہ پہ صدیق الفاروق صاحب کا پتہ چلا وہ کدھر ہیں،
تو وہ اس وقت کے فوجی حکام نے کہا کہ وہ تو ہم ان کو گرفتار کر کے ڈمپ کر کے بھول گئے تھے، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے یا کہیں کسی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ تو یہی کام اس وقت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہی لوگ جو بھول جاتے ہیں، اتنے زیادہ مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر، کیونکہ ان کے جو پرائورٹیز ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور وہ صرف ایک ہی ہیں کہ عمران خان صاحب، ان کی فیملی کو اور کیسے نشانہ بنانا ہے۔ اس وقت علیمہ خان صاحبہ نشانے پہ ہیں اور ان کو بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور جیسے ہی وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گی، شاید جاوید شاہ صاحب ہیں، ان کی عدالت میں جیسے ہی پیش ہوں گی تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اس لیے وہ نہیں آ رہی، اور وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور یہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کرنا چاہتے ہیں، اور میں میکسیمم کوشش کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کی آواز پہنچ جائے۔ علیمہ خان صاحب پہلے بھی گرفتار ہو چکی ہیں، ان کو نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی آواز، اندر کا پیغام باہر آ کے پہنچاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں پیغام میں تو بتاتی ہوں 3 جرنلسٹوں کو، آگے پھر میڈیا وہ آگے پھیلاتا ہے، تو اگر گرفتار کرنا ہے تو مجھے بھی لے جائیں اور میڈیا پرسنز کو بھی لے جائیں، کیونکہ اصل پیغام تو وہ پہنچا رہے ہیں، میں تو صرف 3 لوگوں کو بتاتی ہوں۔ لہٰذا یہ صورتحال ہے ہماری اس وقت کی۔ آگے ہے جی ایک خبر، اور وہ ہے پاکستان کا پاسپورٹ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جب افواہوں کی اس وقت بارش ہو رہی ہو، اور پھر افواہیں نہیں، ان میں بہت زیادہ باتیں صحیح بھی ہوں، ابراہیم اکارڈ کی بھی بات چل رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات چل رہی ہے، خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور لمبے لمبے دورے ہو رہے ہیں۔ ہمارے حکمران جو ہیں فارم 47 کے ہوں یا ان کو لانے والے، دونوں کے دونوں پنڈی اسلام آباد، ان کا زیادہ وقت باہر گزر رہا ہے، کبھی ملائیشیا، کبھی انڈونیشیا، کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ، کبھی جنیوا، کبھی اردن، کبھی مصر، کبھی سعودی عرب، کبھی آذربائیجان، ترکی، افغانستان کم ہی جاتے ہیں، تو UAE، اس طرح سے ان کے دورے پہ دورے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، لیکن پیچھے ایک ہی بات چل رہی ہے، اور وہ ہے ابراہیم اکارڈ، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ۔ وہ مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہے، اور نہ صرف کام ہو رہا ہے بلکہ اب تو لگتا ہی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ صف اول کے اتحادی بن گئے ہیں، اور یہ لوگوں کو راضی بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ نکلے ہوئے ہیں صبح دوپہر شام، لیکن اسی دوران پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کو تبدیلی کی باتیں آ گئیں کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ تبدیل کر رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جب آپ یہ باتیں کریں گے اور ایسے ماحول میں کریں گے تو پھر شکوک و شبہات، پھر لوگوں نے اس کے عکس جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دی ہے، اور پہلے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اسرائیل کا نام، اسرائیل کا جو لائن ہے وہ ختم کر رہے ہیں، کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے لیے ہے، ویلڈ ہے، صرف اسرائیل کے لیے نہیں۔ تو اس کی وضاحت کرنا پڑی۔ پھر ایک اور آیا کہ اسلامی جمہوریہ کا لفظ کاٹ دیا گیا اور صرف پاکستان کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ شور مچ گیا، پھر اس کی وضاحت کرنا پڑی کہ نہیں جناب، نہ اسلامی جمہوریہ کا لفظ کٹا ہے نہ کچھ اور، پورے کا پورا فرنٹ پیج ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے تھا۔ تو لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ماننے کے لیے تیار کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں وہ کچھ ہو چکا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 75 سال جو کام نہیں ہو سکا وہ ان 3 سالوں میں ہو گیا ہے، اس لیے لوگ اعتبار نہیں کر رہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے کر دیا ہے کہ جناب پاکستانی پاسپورٹ کا فرنٹ پیج جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ یہ افواہیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ اس وقت خفیہ معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، پھر لنچ کیا خفیہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد پھر ایک اور ملاقات ہوئی خفیہ، اور اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ اور اب جو فوج بھیجنے کا معاملہ ہے کہ اب غزہ میں فوج بھیجی جائے گی اور پاکستان کی فوج بھی اس میں شامل ہوگی، یہ خبر کون بتا رہا ہے؟ اسرائیل کا میڈیا بتا رہا ہے ہمیں، اور کوئی نہیں بتا رہا۔ اسرائیل کا اخبار بتا رہا ہے کہ آذربائیجان اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ شامل ہوگی اس امن فورس میں جو غزہ میں جائے گی، اور آذربائیجان کی اور پاکستان کی۔ تو اس میں ترکی کو اس میں نیتن یاہو نے اپروو نہیں کیا، اور پاکستان کی فوج پہ نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
پاکستانی فوج پہ اعتراض نہیں کیا، ترکی کی فوج پہ اعتراض کر دیا، آذربائیجان جا رہی ہے۔ اب یہ خبر جب پوچھتے ہیں وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب سے، وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو دفتر خارجہ بتائے گا، اور دفتر خارجہ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وزیر دفاع بتائے گا، تو وزیر دفاع سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم جنگ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، ہر طرف کنفیوژن اور کیوس ہی کیوس پایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک جعلی سیٹ اپ ہے، اور میڈیا کو سینسرشپ میڈیا پہ عائد کی ہے مکمل طور پہ۔ جب آپ میڈیا پہ سینسرشپ عائد کریں گے، کوئی خبر نہیں دینے دیں گے، اپوزیشن پہ مکمل پابندیاں لگا دیں گے، اور جو خبر دے گا ان میڈیا پرسنس کو آپ سیک کر دیں گے، کروا دیں گے، معطل کر دیں گے، فارغ کروا دیں گے، آف ایئر کر دیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں پھیل رہے ہیں، اور جو سعودی اسرائیلی اخبار نے بتایا تھا رپورٹ، اور وہاں پہ وزارت دفاع نے، اسرائیلی وزارت دفاع یعنی کہ وہاں کی فوجی قیادت نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھیج رہا ہے فوج غزہ میں، اور یہ سب کچھ سلسلہ چل نکلا ہے۔ دیکھیے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جی غزہ کے نظم و نسق میں مدد کے لیے بنائے جانے والی جو نئی بین الاقوامی سیکورٹی فورس ہے، وہ کہتے ہیں صرف وہ ممالک شامل ہوں گے جن کے بارے میں اسرائیل خود مطمئن ہوگا اور اطمینان محسوس کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ بھی اسرائیل کی اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ غزہ میں امن فورس جو انٹرنیشنل فورس ہوگی، جس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، انڈونیشیا کا نام، آذربائیجان کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اپروو کرے گا تو یہ کام ہوگا، ادروائز یہ کام نہیں ہوگا۔ اب جی اب ان کی ذرا کارکردگی کے بارے میں، کیونکہ 5ویں مرتبہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کے فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ نیتن یاہو اور اسرائیلی پارلیمنٹ کو یہ بتا دیا ہے وزارت دفاع اسرائیل نے، تو اس سے آپ بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل خان افریدی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی اجلاس میں تو فیلڈ مارشل پر بھی بات ہوگی، ایئر فورس اور نیوی پر بھی بات ہوگی، بیوروکریسی اور دیگر اداروں پر بھی بات ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی جائیں۔ ڈاکٹر امجد علی کو جو نوٹس بھیجا ہے نیب نے، اس پہ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر امجد نے تنقید کی تھی، اور صوبائی وزیر اور رکن خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے تنقید کی تھی، اور اس تنقید کے بعد پھر ڈاکٹر امجد کو نیب کی طرف سے نوٹس آ گیا، اور جب نوٹس آیا تو اس کا انہوں نے اطلاع دی اپنی پارٹی کو اور اپنی حکومت کو، جس کے جواب میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر امجد نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ بیان حلفی جمع کروا دیا ہے نیب کے پاس، نیب کے نوٹس کے بعد، کہ جس پراپرٹی کا مجھ پر الزام ہے اگر وہ میری ثابت ہو جائے تو اس کو نیلام کر کے سوات کے یتیم بچوں اور بچیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ خطاب کیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں اس کے باوجود مجھے نوٹس بھیجا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس میں اب پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا اسمبلی متحد اور متفق نظر آتی ہے، اور جے یو آئی کے رکن جو ہیں انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اس موقف کا۔ اور کل انہوں نے خطاب کیا صوبائی اسمبلی میں، اور انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی کے اختلاف، پارٹی پالیسی اپنی جگہ، لیکن جو بات درست ہے وہ درست ہے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروا کر توہین کی جا رہی ہے
پارلیمان کی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی. تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب، یہ سچویشن ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.